اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج ہم اپنا سبق سورۃ البقرہ اس کی آیت نمبر 110 سے شروع کریں گے۔ آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے اصلاح عقائد کے ساتھ ساتھ اصلاح اعمال بھی بہت ضروری ہیں، اور رب تعالیٰ نے اہل ایمان کو اصلاح اعمال کا بڑی وضاحت کے ساتھ درس ارشاد فرمایا ہے۔ اور اسی طرح اہل کتاب، ان کا جو یہ دعویٰ تھا، یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم ہی صرف جنت میں جائیں گے، اور عیسائی جو ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ صرف ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ تو اس کا رد جو رب تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، آج کے سبق کے اندر ہم وہ بھی پڑھیں گے۔ اور اسی طرح یہودی اور عیسائی، ان کا جو آپس میں مکالمہ ہوا تھا، اس کے اندر یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ عیسائی تو کچھ نہیں، اور عیسائیوں نے یہ کہا کہ یہودی کچھ نہیں۔ پھر رب تعالیٰ نے ان دونوں کا رد بیان فرمایا، اس کو بھی اپنے سبق کے اندر آج ہم پڑھیں گے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو عبادت کے لیے جگہیں عطا فرمائی، جن کو مسجد کہا جاتا ہے، ان کی تعظیم کرنا، اس پر کتنا اجر ہے۔ اور اسی طرح جو مساجد کو ویران کرتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کا کیا نظریہ ہے، آج کے سبق میں ہم یہ بھی پڑھیں گے۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز سورۃ البقرہ اس کی آیت نمبر 110 سے کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ۔ آئیے اس کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیں۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی تم آگے بھیجو گے، اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے۔ اس آیہ کریمہ کی تفسیر یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہاں پر اصلاح نفس کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی دنیاوی اور دینی جس کام کے اندر بھی مشغول ہو، اسے اپنی نفس کی اصلاح سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اعمال کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ صرف یہی نظریہ رکھ لینا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو لہٰذا اب مجھے کسی عمل کی ضرورت نہیں، مجھے نماز کی ضرورت نہیں، مجھے زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں جن کے اندر بدعملی پائی جاتی ہے، اس آیہ کریمہ کے اندر رب تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ عمل بہت ضروری ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد مسلمان کے لیے اچھے اعمال کرنا، اصلاح اعمال اور اصلاح نفس بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ رب تعالیٰ اتنا رحیم ہے کہ دنیا کے اندر انسان جو بھی نیکی کرتا ہے، جتنے بھی نیک اعمال کرتا ہے، رب تعالیٰ ان کا ثواب اپنی بارگاہ کے اندر محفوظ رکھتا ہے۔ اور بروز قیامت رب تعالیٰ اپنے فضل سے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کے جو امتی ہیں، جو صحیح معنی کے اندر عقائد اور اعمال ان دونوں کو بجا لاتے ہیں، تو رب تعالیٰ یقیناً ان کو وافر ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس آیہ کریمہ کا خلاصہ یہی ہے کہ عقائد کے بعد، ایمان لانے کے بعد، عقیدے کی درستگی کے بعد نیک اعمال کرنا، اس کی بڑی اہمیت ہے، اور رب تعالیٰ نے اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ رب تعالیٰ ہمیں اصلاح عقائد کے ساتھ اصلاح اعمال، اصلاح نفس کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اس سے اگلی آیہ کریمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اس آیہ کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور اہل کتاب نے کہا کہ ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو یہودی ہو یا عیسائی۔ یہ ان کی من گھڑت تمنائیں ہیں،
تم فرما دو اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ اس آیہ کریمہ کے اندر رب تعالیٰ نے اہل کتاب کا جو نظریہ ہے جنت کے متعلق اس کو بیان فرمایا، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے زمانے اقدس کے اندر جو یہودی اور عیسائی موجود تھے وہ مسلمانوں کو بہکانے کے لیے ایسی گفتگو کرتے تھے۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ جنت میں تو صرف ہم ہی داخل ہوں گے، اور عیسائی یہ کہتے تھے کہ نہیں، جنت میں تو صرف ہم ہی جائیں گے، ہمارے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو رب تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تِلْکَ أَمَانِيُّهُمْ، فرمایا یہ تو ان کی من گھڑت تمنائیں ہیں، اس کے اوپر تورات اور انجیل کے اندر کوئی دلیل موجود نہیں کہ تورات میں یہ کہا گیا ہو یا انجیل میں یہ کہا گیا ہو کہ صرف یہودی یا صرف عیسائی ہی جنت میں جائیں گے، فرمایا کوئی دلیل نہیں ہے، یہ ان کی اپنی من گھڑت تمنائیں ہیں، اس کے اوپر رب تعالیٰ نے کوئی ان کے ساتھ وعدہ نہیں فرمایا، یا تورات اور انجیل کے اندر رب تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، یہ ان کے اپنے من گھڑت نظریات ہے جو مسلمانوں کے سامنے رکھتے تھے تاکہ مسلمانوں کو سیدھے رستے سے ہٹا دیں۔ تو رب تعالیٰ نے ان کو ان کے ان نظریات کا رد فرمایا اور یہ چیلنج ارشاد فرمایا کہ اگر تم سچے ہو اپنے دعویٰ کے اندر تو پھر دلیل لے کے آؤ۔ اس کے بعد رب تعالیٰ نے اگلی آیہ کریمہ کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ جنت کا حقدار کون ہے۔ تو آئیے آیہ کریمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیہ کریمہ کے اندر رب تعالیٰ نے جنت میں داخلے کا حقیقی معیار اس کو بیان فرمایا ہے، اور وہ حقیقی معیار کیا ہے؟ ایمان صحیح اور عمل صالح، یعنی کہ جنت میں داخلے کا جو معیار ہے، جو رب تعالیٰ نے معیار رکھا ہے، اس کو رب تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ اور وہ معیار کیا ہے کہ صحیح ایمان ہو اور اعمال اچھے ہوں، یعنی کہ اس کی ایمان کے اندر رب تعالیٰ کی توحید پر عقیدہ پختہ ہو، صحیح طرح کا وہ موحد ہو، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی رسالت کو ماننے والا ہو، اور اسی طرح آپ سے پہلے یعنی آپ کی بعثت سے پہلے جو دین گزرے ہیں ان دینوں کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کا اگر کوئی پیروکار ہے اس کا بھی توحید پر صحیح طریقے سے ایمان ہونا لازم ہے، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح ماننا اس کے لیے لازم ہے جس طرح رب تعالیٰ نے آپ کو ماننے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ جنت میں داخلے کا معیار یہ ہے کہ ایمان صحیح اور عمل صالح۔ اب جب یہ معیار رب تعالیٰ نے رکھا ہے تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی زمانے میں اور کسی بھی نسل و قوم کا آدمی ہو، اگر صحیح ایمان اور عمل رکھتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن یہاں پر یہ بات ذہن نشین رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اعلان نبوت کے بعد آپ کی نبوت کو نہ ماننے والے کا ایمان قطعاً صحیح نہیں، یعنی جب آپ نے اظہار نبوت فرما دیا، اب آپ کے اظہار نبوت فرمانے کے بعد جو بندہ آپ پر ایمان نہیں لائے گا، آپ کو خاتم النبیین نہیں تسلیم کرے گا، اس کا ایمان قطعاً صحیح نہیں، اور وہ ایسا آدمی جو ہے وہ جنت کا بالکل بھی مستحق نہیں ہے۔ تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر ایمان لائے گا آپ کی بعثت کے بعد، آپ کو اللہ کا نبی اور رسول تسلیم کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرے گا، توحید پر قائم رہے گا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی شریعت مطہرہ پر عمل کرے گا، تو ایسا آدمی رب تعالیٰ اس کو اپنے فضل کے ساتھ جنت عطا فرمائے گا۔ اور جو ایسے آدمی ہوں گے
ان کو دنیا کے اندر کوئی خوف نہیں ہوگا اور قیامت والے دن ان کو کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے دنیا کے اندر ایسے نیک اعمال کیے ہوں گے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی ہوگی، اپنے اعمال کی حفاظت کی ہوگی، شریعت مطہرہ پر صحیح طریقے سے عمل کیا ہوگا، تو یقیناً رب تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے جنت عطا فرمائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پچھلی آیہ کریمہ کے اندر اہل کتاب کا جو دعویٰ تھا کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے اور عیسائی کہتے تھے کہ صرف عیسائی ہی جنت میں جائیں گے، تو رب تعالیٰ نے یہاں پر جنت میں داخلے کا معیار بیان فرما کے ان کے باطل جو نظریات ہیں ان کا بھی رد فرما دیا ہے۔ آئیے اس سے اگلی آیہ کریمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رب تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ آئیے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور یہودیوں نے کہا عیسائی کسی شے پر نہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی کسی شے پر نہیں، حالانکہ یہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اس طرح جاہلوں نے ان پہلوں جیسی بات کہی تو اللہ قیامت کے دن ان میں اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں یہ جھگڑ رہے ہیں۔ اب اس آیہ کریمہ کی تفسیر یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ جب ہجرت فرما کے مدینہ شریف تشریف لے کے آئے تو ایک بار نجران کے عیسائی اور مدینہ شریف کے یہودیوں کے علماء آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو آپ کی جب بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپس میں بحث کرنا شروع کر دی، اور بحث کے دوران دونوں گروہوں نے خوب شور مچایا، حتیٰ کہ یہودیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ عیسائیوں کا دین کچھ نہیں ہے، اور پھر عیسائیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہودیوں کا دین کچھ نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے ایک دوسرے کے دین کی نفی کرنا شروع کر دی تو رب تعالیٰ نے وہاں پر اس آیہ کریمہ کو نازل فرمایا اور ان کا جو کلام تھا اس کو سامنے رکھا اور ان کے اس کلام کا رد فرمایا، اور فرمایا کہ یہ تو جاہلوں والا کام ہے، حالانکہ یہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں۔ یعنی عیسائی لوگ جو رب تعالیٰ نے ان کو کتاب عطا فرمائی ہے ان کے نبی کے توسط سے اس کو پڑھتے ہیں، یہودی تورات پڑھتے ہیں، کتاب پڑھنے کے باوجود ایسے جاہلانہ کام کرتے ہیں۔ کیونکہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ علم ہونے کے باوجود یہود و نصارہ نے ایسی جاہلانہ گفتگو کی، حالانکہ انجیل شریف کے اندر جس کو نصارہ مانتے ہیں اس میں تورات شریف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی نبوت کی تصدیق ہے، اور اسی طرح تورات جس کو یہودی مانتے ہیں اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان تمام احکام کی تصدیق ہے جو آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا فرمائے گئے۔ یہ سب چیزیں ان کے سامنے ہیں، ان کو معلوم ہے، ان کی کتابوں کے اندر یہ سب تصدیقات موجود ہیں۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ جاہلانہ کلام کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہودی ان کا دین کچھ نہیں، اور وہ کہتے ہیں عیسائی جو ہے ان کا دین کچھ نہیں۔ یہ ان کی جاہلانہ گفتگو ہے، اس کا رد رب تعالیٰ نے نازل فرما کے تنبیہ فرمائی کہ ایسے جاہلانہ کام نہ کرو، حالانکہ تمہارے پاس کتاب ہے اور تمہاری کتابوں کے اندر ان دینوں کی تصدیق موجود ہے۔ تو یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی اس روش کے بیان سے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے ان مسلمانوں کے لیے بھی تنبیہ ہے جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اس کے بیان کیے گئے احکام سے آگاہ ہونے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے۔ اب یہودی اور عیسائی آگاہ تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ اگر عمل کرتے ہیں تو فقط اتنے احکام پر عمل کرتے ہیں جو ان کی خواہشات کے مطابق ہے، اور جو احکام ان کی خواہش کے موافق نہیں ان پر عمل نہیں کرتے۔ لہٰذا اس آیہ کریمہ کو سامنے رکھیں، اس سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے جو امتی ہیں ان کو رب تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے ذریعے تنبیہ فرمائی ہے۔ اس طرح تنبیہ فرمائی ہے کہ تم یہودیوں اور عیسائیوں کی روش نہ اپنانا، کیونکہ انہوں نے تورات اور انجیل کو پڑھ رکھا تھا، اس کے باوجود پڑھنے کے باوجود آگاہ ہونے کے باوجود انہوں نے عمل کو ترک کر دیا تھا، اور صرف اتنا ہی دین لیتے تھے جتنی ان کی خواہشات کے مطابق تھا۔
تو رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی تم ایسے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تم قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھو ہی نہیں، اگر پڑھو تو صرف اتنا پڑھو جتنا تمہاری خواہش کے موافق ہے، اور اتنے مسائل پر عمل کرو کہ جتنے تمہاری خواہش کے موافق ہیں۔ فرمایا ایسا نہ کرنا، کیونکہ یہودی اور عیسائی انہوں نے ایسے کیا تھا، تو رب تعالیٰ نے ان کے بارے میں سخت بیان ارشاد فرمایا۔ تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ یہودی اور عیسائی جو ہیں ان کی روش سے باز آ جائیں اور شریعت مطہرہ کو صحیح طریقے کے ساتھ پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توفیق طلب کریں کہ یا رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرما، اور فہم عطا فرمانے کے بعد یا رب العالمین ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ اسی طرح ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جس سے مزید وضاحت ہو جائے گی۔ حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بات کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھ جائے گا۔ تو فرماتے ہیں میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کیسے اٹھ جائے گا؟ حالانکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں اور وہ اپنی اولاد کو پڑھائیں گے، اسی طرح یہ سلسلہ تا قیامت چلتا رہے گا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا اے زیاد تیری ماں تجھے گم پائے، میں تمہیں مدینہ کے فہیم لوگوں میں شمار کرتا تھا۔ کیا یہودی اور عیسائی تورات اور انجیل نہیں پڑھتے؟ لیکن ان میں سے کوئی بھی اس پر عمل نہیں کرتا۔ اسی طرح مسلمان قرآن تو پڑھیں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے، اور جو اپنے علم پر عمل نہ کرے وہ اور جاہل دونوں برابر ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن پڑھ کے اس پر عمل کرنا لازم ہے، اس سے اپنی خواہشات کا دین نہیں لیا جائے گا، بلکہ قرآن کے اندر رب تعالیٰ نے جتنے احکامات بیان فرمائے ہیں ان کو پڑھ کر ان پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے لازم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں قرآن کا فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اسے اگلی آیت کریمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ آئیے اس آیہ کریمہ کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے روکے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ انہیں مسجدوں میں داخل ہونا مناسب نہ تھا مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اس آیہ کریمہ کی تفسیر یہ ہے کہ یہ آیت بیت المقدس کی بے حرمتی کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ اس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ روم کے عیسائیوں نے یہودیوں پر حملہ کیا اور ان کے جنگجوؤں کو قتل کر دیا اور ان کے بچوں اور ان کی بیویوں کو قید کر لیا، اور بیت المقدس کو انہوں نے ویران کر دیا اور اس کی بے حرمتی انہوں نے شروع کر دی۔ بیت المقدس شریف کے اندر انہوں نے ایسے معاملات کیے جن کو آدمی بیان نہیں کرتے، وہاں پر نجاستیں ڈالتے تھے، خنازیر کو وہاں پہ ذبح کرتے تھے، اور یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا، حتیٰ کہ رب تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم کو یہ شان عطا فرمائی کہ آپ کے دور مبارک کے اندر مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا، اور پھر یہ سارے معاملات انہوں نے ختم کر کے دوبارہ اس کو اس کی اصلی حالت پر لائے۔ ایک اس کی تفسیر یہ ہے، اور دوسری اس کی تفسیر یہ ہے کہ یہ آیہ کریمہ مشرکین مکہ کے حق میں نازل ہوئی ہے، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ابتدائی اسلام کے اندر اور آپ کے اصحاب کو کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکا تھا، اور صلح حدیبیہ کے وقت اس میں نماز اور حج سے منع کیا تھا۔ تو لہٰذا جب انہوں نے بیت اللہ کے اندر مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روکا اور صلح حدیبیہ کے وقت مسلمانوں کو وہاں پر نماز اور حج سے منع کیا تھا، تو رب تعالیٰ نے آیہ کریمہ نازل فرمائی کہ مسجدوں کے اندر اللہ کو یاد کرنے سے روکنے والا جو آدمی ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو مسجدوں کے اندر عبادات کو روکتا ہے دراصل وہی حقیقی ظالم ہے۔ اور یہاں پر رب تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر مسجد کی تعظیم کا حکم بھی دیا ہے کہ مسجد کے اندر کیسے داخل ہونا چاہیے۔ تو رب تعالیٰ کا فرمان عالیشان ہے ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، کہ مسجدوں کے اندر ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے۔ جب آدمی مسجد کی طرف آئے تو اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگا ہوں اور اس مقدس جگہ پہ آیا ہوں جس کو رب تعالیٰ نے مسجد کہا ہے۔
اور اس مسجد کی نسبت رب نے اپنی طرف کی ہے. انما یعمر مساجد اللہ، اس کی تعظیم کے لیے رب تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی شرف کے لیے اپنی طرف فرمائی ہے. تو وہاں پر تو داخل ہوتے وقت تو ان کو ڈرنا چاہیے تھا، اور جو بے باکی کے ساتھ جابرانہ انداز کے اندر، تکبرانہ انداز کے اندر مسجدوں میں داخل ہوتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ تم رب تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کر رہے. اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ مسجدوں اور اہل مسجد ان کو تنگ کرنا اور ان کے لیے مصیبتوں کو جمع کرنا، یہ بھی اہل اسلام کا شعار نہیں ہے، نیک لوگوں کا شعار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ رب تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے فتنے سے محفوظ رکھے، اور ہمیں مسجد اور اہل مسجد ان سب کی تعظیم کرنے کی رب تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کی سمجھ عطا فرمائے، اور سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی